بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ستون کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں آپ تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام کا ستون۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حضرت اماں حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر وہ اطمینان سے زندگی گزارنے لگے۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے حمل سے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ سب سے بڑا بیٹا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اقلیمہ بتایا گیا ہے، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ۔ جس کی قربانی منظور ہو گئی وہ اقلیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا ایک آگ گا کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی اور جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس کو توہین سمجھنے لگے اور برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی کہانی سنائیں جنہوں نے قربانی کی، پس ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ اس یعنی قابیل نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا، اور اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ بے شک میں خدا سے ڈرتا ہوں اور جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورۃ مائدہ میں بھی ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا بھی، تو پھر تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے گا، پس ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا، پس وہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ پھر قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نیز چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ نعش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم دو جہاں نے بڑی مہربانی کی، ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ دو کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھرید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں مردہ کو رکھا اور وہ مٹی اس کوے پر ڈال کر نعش چھپا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں فرمایا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جس نے زمین کو کھریدا تاکہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکے۔ پھر قابیل بولا ہائے میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔
بس وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔